السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعلام السنت المنشورہ حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کتاب سے عقیدے کے جو مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، اس سلسلے کا اس وقت جو ہمارے سامنے موضوع ہے وہ ہے ایمان بالکتب، یعنی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے کتابوں پر ایمان لانا۔ تو کتابوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن تو ہے۔ یہاں جو بحث ہے، یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آخر کتابوں پر ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو کتابوں پر ایمان لانے کی دلیل کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانے کی دلیل کیا ہے؟ تو ایسے تو کتابوں پر ایمان لانے کی دلیلیں بہت زیادہ ہیں، ایک دو دلیل نہیں ہے، بہت ساری دلیلیں ہیں، ادلہ کثیرہ، بہت سارے دلائل ہیں، لیکن ان میں سے چند دلیلوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے 2-3 جگہوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یہ جو ہمارے سامنے آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ دلیلیں بہت ساری ہیں، ہم چند دلیلوں کو پڑھیں گے۔ پہلی دلیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یہ ہو گئی بات اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اتارا ہے۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پر اتارا ہے۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جس کو اللہ نے اس سے پہلے اتارا ہے، جس کو اللہ نے اس سے پہلے اتارا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر 2 جگہ بار بار 2 جگہ صراحت کے ساتھ آیا ہوا ہے، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اس کتاب پر بھی ایمان لانا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اتارا ہے، یعنی قرآن کریم۔ والکتاب الذی والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی، اس کتاب پر، کتاب واحد استعمال کیا گیا ہے لیکن الف لام کے ساتھ ہے، یہ جنس مراد ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جس کو اللہ نے اس سے پہلے اتارا ہے۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ وغیرہ، اس پر بھی کیا کرو؟ ایمان لاؤ، ایمان رکھو۔ یہ ہے ایک واضح دلیل جس میں اللہ تعالیٰ نے کتابوں پر ایمان لانے کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ ایسے دوسری آیت کریمہ ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا قولوا آمنا باللہ، کہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، وما انزل علینا وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر بھی ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، جو کتاب ہماری طرف اتاری گئی ہے ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ دیکھا آپ نے یہاں پر کیا ہوا؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہمارے اوپر اتارا گیا ہے ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ کیا اتارا گیا ہے؟ کتابیں اتاری گئی ہیں، کتابیں نازل کی گئی ہیں، انبیاء کو بھیجا گیا ہے، رسولوں کو بھیجا گیا ہے، اور کتابوں کو اتارا گیا ہے۔ تو یہ صراحت کے ساتھ آپ دیکھیں جو کچھ ہم پر اتارا گیا اور جو کچھ ہم سے پہلے والوں پر، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، اور ایسے ہی جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور سارے انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان لوگوں میں کے درمیان ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ تفریق نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فلاں پر ایمان لائے، فلاں پر ایمان نہیں لائے، ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری کتابوں پر ایمان ہم رکھتے ہیں۔ تورات کو ضرور نہیں مانتے، انجیل کو ہم نہیں مانتے، ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، لیکن تورات اور انجیل کے بارے میں ہمیشہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ دونوں کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ اس کے احکام، مسائل سب کے سب کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے، لیکن اجمالی ایمان ہمیں رکھنا ضروری ہے کہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہم ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اس پر ایمان لائے، اور جو کچھ ابراہیم کی طرف اتارا گیا اس پر ایمان لائے، اور اسحاق پر، یعقوب پر، اسباط پر، ان تمام لوگوں پر بھی ہم ایمان لائے، اور ان تمام لوگوں پر جو کتابیں میرے بھائیوں اتاری گئی ہیں ان سب پر بھی ہم
ایمان لائے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور موسیٰ اور عیسیٰ پر جو کچھ اتارا گیا ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم، اور جو کچھ نبیوں کو دیا گیا ہے اپنے رب کی طرف سے جو کچھ نبیوں کو دیا گیا ہے ہم ان سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق کا معاملہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ چند آیتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ اس سلسلے میں ایک اور آیت کریمہ بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی جامع ہے، سلیس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ من کتاب بما انزل اللہ من کتاب، آپ کہیے کہ میں ایمان لایا ہوں اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں۔ دیکھا آپ نے یہاں پر بھی کتاب کا ذکر موجود ہے، تو کئی آیتوں میں صراط کے ساتھ کتاب پر ایمان، کتاب پر ایمان، کتاب پر ایمان کا تذکر آیا ہوا ہے۔ یقیناً ان آیتوں پر عمل کرنا یقیناً ہمارے لیے بہت زیادہ نفع بخش ہے، کیونکہ یہ ساری آیتیں ایمان سے متعلق ہیں، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ اور پسندیدہ نبیوں کا بھی اس کے اندر کئی ذکر آیا ہوا ہے، اس لیے یہ بہت ہی اہم پیغام ہے۔ اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان میں سے ہے، اور یہ ہمارے سامنے جو موضوع ہے اس سے یہ نتیجہ، یہ جو موضوع ہمارے سامنے ہے، جو دلیلیں ہمارے سامنے ہیں قرآن کی سنت کی، اسے ثابت ہوتا ہے کہ کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بغیر کتابوں پر ایمان لائے ہوئے ہمارا ایمان درست نہیں ہوگا، ہم کفر پر مریں گے۔ جس کی جو کتاب ہے اس کتاب پر وہ ایمان لائے، جس کی جو کتاب ہے اس پر وہ ایمان لائے، یہ اپنے دور میں۔ لیکن آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اگر پچھلی امتوں کی کتابوں پر ایمان لایا تھا، کسی نے تورات پر ایمان لایا، انجیل پر ایمان لایا، یہودی عیسائی تھے، لیکن آج اگر انہیں اسلام ملتا ہے تو اسلام کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اسلام کو اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ایسی صورت میں، کسی بھی صورت میں ایمان اگر وہ نہیں مانتے ہیں، یہ بات اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ ان کا ایمان درست نہیں ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے یہ بہت بنیادی رکن ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتابوں پر بھی ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دلیلیں اس کی بہت ساری ہیں، چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔